شریعت علاج کے سلسلے میں شریعت نے ایک اہم اصول یہ بھی پیش کیا ہے کہ بیماری کے جو اسباب ہیں ان اسباب پہ روک لگاتی ہے۔ حکیموں کا قول ہے کہ المعدۃ بیت الداء، کہ انسان کا جو پیٹ ہوتا ہے، انسان کا جو معدہ ہوتا ہے، انسان کا معدہ جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے۔ یہ حکیموں کی بات ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، انسان کی بیشتر بیماریوں کا تعلق اس کی غذا سے ہے۔ وقت پہ نہ کھائے وقت نکال کے کھائے، یا ضرورت سے زیادہ کھا لے، جو چیزیں اس کی طبیعت سے میل نہیں کھاتی ہیں وہ چیزیں کھا لے۔ بیماری میں ایک اہم ترین سبب غذا کا ہوتا ہے۔ اسی لیے سلف میں سے کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے علم طب کو ایک آیت کے اندر جمع کر دیا۔ پورے علم طب کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر جمع کر دیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، لوگو کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ کھانے کا حکم ہے، انسان نہیں کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، اس لیے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ۔ انسان نہ کھائے تو بھی بیماری، اور ضرورت سے زیادہ کھائے تو بھی بیماری۔ اسی لیے بیماریوں کا ایک اہم ترین سبب یہ بتایا گیا ہے کہ انسان پیٹ بھر کھانے کو معمول بنا لے۔ ہمیشہ تینوں اوقات پیٹ بھر کے کھانا، حلق تک کھانا، یہ بیماری کا اہم ترین سبب ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، کہا کہ ابن آدم نے، انسان نے اپنے پیٹ سے بدترین برتن کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے۔ پیٹ ایک ایسا برتن ہے، انسان بہت سارے برتنوں کو بھرتا ہے، پانی کے برتنوں کو، کھانے کے برتنوں کو۔ اللہ کے نبی جو ہے پیٹ کو برتن سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے بدترین کسی اور برتن کو نہیں بھرا ہے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت اس میں پیٹ بھر کھانے کو پسند نہیں کر رہی۔ یہ کب؟ اگر کوئی انسان اس کو معمول بنا لے۔ کبھی کبھی اگر آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ہدیے میں جو ایک بکری آئی تھی، پکا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، کہا ابو رافع کیا پک رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہدیے میں بکری آئی تھی، بکری بنا رہا ہوں، پکا رہا ہوں۔ کہا کہ ابو رافع ایک ہاتھ نکال کے لاؤ ہانڈی میں سے۔ ابو رافع جو ایک ہاتھ لے جا کر دی۔ اللہ کے نبی کو بکرے کے ہاتھ کا گوشت بڑا پسند تھا، اللہ کے نبی ایک ہاتھ کھا لیے۔ پھر کہا کہ ابو رافع دوسرا ہاتھ بھی لے کر آؤ۔ دوسرا ہاتھ بھی لے گئے ابو رافع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ہاتھ بھی کھا لیے۔ پھر کہا کہ ابو رافع تیسرا ہاتھ لے کر آؤ۔ ابو رافع نے کہا اللہ کے نبی بکری کے تو 2 ہی ہاتھ ہوتے ہیں۔ کہا اے ابو رافع اگر تم یہ سوال نہ کرتے تو جب جب میرے کہنے پہ واپس جاتے اس ہانڈی میں ایک ایک ہاتھ تمہیں ملتا کر۔ تم نے سوال کر دیا اور یہ برکت ختم ہو گئی تمہارے سوال کی بدولت۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ایک ہی نشست میں 2 ہاتھ کھائے بکری کے۔ اور راوی حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، اس کے بعد نماز پڑھ کر آئے، پھر لوٹ کر بیٹھے، اللہ کے نبی نے کہا اور گوشت لاؤ، مزید منگا۔ ایک نشست میں کتنا گوشت کھائے، لیکن ایسا کب ہوا؟ زندگی میں کبھی کبھی ہوا، اکا دکا مرتبہ ہوا، بارہا نہیں ہوا، ورنہ تو ہمارے نبی کا حال تو یہ تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا 3 دن گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مائی پھر غذا کیا تھی تمہاری؟ کہا کہ پانی اور کھجور، اسی پر ہمارا دار و مدار ہوا کرتا تھا۔ تو کبھی کبھی تو اللہ کے نبی بھی پیٹ بھر کے کھائے ہیں، لیکن ہمیشہ سے پیٹ بھر کر کھانے کو معمول بنانا یہ جو ہے بیماریوں کا ایک اہم ترین سبب ہے، جو کہ آج ہماری اور آپ کی صورتحال ہے۔ انسان جب پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ غذا انسان کے اندر سستی پیدا کرتی ہے، کاہلی پیدا کرتی ہے، اور انسان جب اتنا کھائے کہ تھوڑی بھوک باقی رہتے ہوئے اٹھ جائے، ایسا کھانا انسان کے اندر چستی لاتا ہے اور اس کی طبیعت میں پھرتی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں بِحَسْبِ ابْنِ آدم لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، آپ نے کہا ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھی رکھ سکیں۔ آپ نے کہا فَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا
फसुलुसुन लितआमिही वसुलुसुन लिशराबिही वसुलुसुन लिनफसिही। आपने कहा खाना ही हो तो मिसाली खाना यह है कि अपने पेट को 3 हिस्सों में तकसीम करो, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस लेने के लिए। हलक तक मत खाओ कि सांस लेने की भी गुंजाइश ना रहे। तो देखिए ये अहम तरीन सबब है। और मुस्लिम शरीफ में एक और वाक़या आता है, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, काफिर था। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना उसके सामने खाना रखा, खूब खाया। और उसी खाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और आपकी गुफ्तगू को सुनकर मुसलमान हो गया। और मुसलमान होने के बाद जब दूसरा खाने का वक्त आया, पेश किया गया तो थोड़ा खाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल मुअमिनु यअकुलु फी मिअन वाहिद वल काफिरु यअकुलु फी सबअति अमआ। मोमिन जो है ये एक आंत भर कर खाता है, काफिर 7 आंत भर कर खाता है। अंतड़ी जिसे बोलते हैं, आंत का मतलब अंतड़ी। मोमिन एक अंतड़ी भर के खाता है और काफिर जो है 7 अंतड़ी भर के खाता है। और आज भी जदीद तिब कहता है कि बीमारी का अहम तरीन सबब जो है इंसान पेट भर कर जो है खाने को अपना मामूल बना ले, ये बीमारियों का अहम तरीन सबब है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।